الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوالات کی باری ہے۔ یہ سوال ہے، حضرت ذرنون مصری کا قول ہے کہ عارف وہ شخص ہے جس کا نور معرفت اس کے نور ورع کو نہ بجھا دے۔ نور معرفت نور ورع کو کیسے بجھا سکتا ہے؟ کیا نور معرفت بذات خود نور ورع کا باعث نہیں؟ گزارش یہ ہے کہ صوفیاء کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ان کے حالات و واقعات جن لوگوں نے لکھے ہیں وہ خود تصوف سے آشنا نہیں۔ یہ جتنی کرامات اور جتنے ارشادات اور جتنے واقعات لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ نہ صوفی ہیں نہ تصوف کو سمجھتے ہیں۔ جنہیں صوفیاء کمزوری سمجھا کرتے تھے ان لوگوں نے انہیں کرامت لکھ دیا، اور جنہیں وہ کرامت سمجھا جانا چاہیے تھا وہ انہوں نے ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اور اس بات کی کوئی سند نہیں ہے کہ فلاں صوفی کا یہ ارشاد ہے، اب اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں کہا۔ تو اگر الفاظ پہ بحث کی جائے تو نور ورع یہ ہے کہ جو کام جتنے خلوص سے حضور کی اطاعت میں آپ کریں گے اس سے نور پیدا ہوگا۔ جتنی کوئی نافرمانی کرے گا اتنی ظلمت پیدا ہوگی۔ اب اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ وہ ظلمت یا نور نہ صرف اس بندے کو متاثر کرتا ہے بلکہ اس کے متعلقین کو متاثر کرتا ہے، پھر ماحول میں پھیلتا ہے، حتیٰ کہ پوری کائنات میں اس کا اثر جاتا ہے۔ جیسے ایک تالاب میں کنکری پھینکیں تو دائرے بننے شروع ہوتے ہیں، وہ دوسرے سرے تک جاتے ہیں۔ اللہ کریم کا نظام ایسا ہے کہ کائنات میں نہ صرف ظلمت رہتی ہے نہ صرف نور رہتا ہے، بلکہ جتنی ظلمت پیدا ہوتی ہے اپنے ایسے بندے بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ اتنا نور بھی پیدا ہوتا رہتا ہے، اور بیلنس رہتی ہے، تب یہ چلتی ہے۔ اب نور ورع تو کردار کی وجہ سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ ہے۔ نور معرفت یہ ہے کہ ذات باری کی جتنی معرفت نصیب ہو، اس کی عظمت کا جتنا ادراک ہو جائے، اس کی عظمت کا جتنا احساس ہو جائے، جتنا یقین ہو جائے کہ میں مخلوق ہوں اور میرا خالق ہے، میں مربوب ہوں، میرا رب ہے، میرے وجود کے ایک ایک ذرے کا نظام اس کے دست قدرت میں ہے، اس نے مجھے موقع دیا ہے، آزادی دی ہے، انتخاب کرنے کا حق دیا ہے کہ میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہوں یا نافرمانی اختیار کرتا ہوں۔ اب معرفت یہ ہے کہ اسے یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، میں نافرمانی نہ کروں۔ عدم معرفت یہ ہے کہ اسے یہ احساس و ادراک ہی نہ ہو اور جو جی میں آئے کرتا رہے۔
تو نور ورا جو ہے یہ نور معرفت کے پیدا ہونے کا سبب ہے، اور جب نور معرفت پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر نور ورا کو مزید تقویت دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا نظام ہے جیسے ایک گٹھلی آپ دباتے ہیں، اس سے پودا نکلتا ہے، وہ درخت بن جاتا ہے، اس پر پھل لگتے ہیں، ان پھلوں میں پھر وہی بیج ہوتے ہیں۔ اب کوئی نہیں یہ جان سکتا کہ بیج درخت کا سبب ہے یا درخت بیجوں کا سبب ہے۔ ایک بیج زمین میں دبایا، درخت بن گیا، اس پر سینکڑوں ہزاروں بیج آ گئے۔ اب کون یہ فیصلہ کرے کہ وہ درخت بیجوں کا سبب ہے یا بیج درخت کا سبب ہے؟ یہی حال معرفت اور ورع تقویٰ کا ہے۔ تقویٰ معرفت کا سبب ہے یا معرفت تقویٰ کا سبب ہے؟ بنیادی طور پر انسان تقویٰ کیوں اختیار کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی عظمت پر ایمان لاتا ہے، اسے حساب کتاب کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر وہ نیکی کرتا ہے۔ اب یہ یقین اللہ کی عظمت کا، اس کی توحید کا، اس کے رازق مالک خالق ہونے کا، اس کے پاس واپس جانے کا، وہاں حساب کتاب دینے کا، یہ معرفت کہلائے گا۔ اگر یہ نہ ہو تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ اور تقویٰ نہیں ہوگا تو معرفت کیسے نصیب ہوگی؟ اب اس میں فیصلہ کون کرے کہ تقویٰ معرفت کا سبب ہے یا معرفت تقویٰ کا سبب ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح متعلق ہیں جس طرح بیج اور درخت کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ نور معرفت نور ورع کو بجھا دے، عجیب سی بات ہے، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو بعد میں کتابیں لکھتے رہے، ان حقائق سے آگاہ ہی نہیں ہے، ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان تحریروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اکثر واقعات جو اہل اللہ کے لوگوں نے لکھے ہیں ان میں بے شمار خرافات ہیں اور بے شمار فضول باتیں ہیں، خلاف شریعت واقعات ہیں، اور انہوں نے کرامت بنا کے لکھا ہوا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کشف انعامات باری میں سے ہے، پھر انعام باعث خطرہ کیوں ہوتا ہے؟ بات تو سوال تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن انعامات ہی باعث خطرہ ہوا کرتے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، ایک عام آدمی کو وزیر اعظم سے یا حکومت سے وہ خطرہ نہیں جو ایک وزیر کو ہے۔ وزارت تو بہت بڑا انعام ہے، لیکن شاید وزیر کے منہ سے نکلا ہوا کوئی ایک جملہ اس کی وزارت ہی چھنوا دے۔ ایک عام آدمی کچھ کہتا ہے تو اس کا کیا بگڑے گا، اسے کوئی کیا کرے گا؟ تو انعام ہی خطرے کا باعث بنا کرتے ہیں۔ دولت، اقتدار، عہدہ اللہ کا انعام ہے، لیکن کیا دولت یا عہدے کے ساتھ خطرات نہیں ہیں؟ سارے خطرات ہی ان کے ساتھ۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ ہزاروں گناہوں سے اس لیے بچ جاتا ہے کہ اس کے پاس کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہوتی۔ امیر وہ دھڑلے سے کرتا ہے، تو وہ تھا تو انعام لیکن خطرے کا باعث بن گیا۔ تو کشف میں جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ کشف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وحی الہی ہوتا ہے، بلکہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔
علماء جو ہیں تصوف کے اور اس فن کے، وہ فرماتے ہیں کہ جو کشف اور مشاہدہ نبی کو ہوتا ہے باتباع نبی، نبی کی اطاعت کر کے، نبی کا اتباع خلوص دل سے کر کے، ولی کو بھی کشف وہی چیز وہی دکھائی جاتی ہے، اس کا کشف غلط نہیں ہوتا، سمجھنے میں اسے غلطی لگ سکتی ہے۔ ہم میں کمزوریاں ہیں، ہم ظاہری آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں وہاں اونٹ کھڑا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ جھاڑی ہوتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی بندے کو ہم پکڑ لیتے ہیں، بھائی بات سنو، تو جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہم کسی اور کی غلط فہمی میں تھے، وہ بندہ کوئی اور ہوتا ہے، پھر معذرت کرتے ہیں، بھائی میں بھول گیا۔ تو جس طرح ہمیں ظاہری نگاہوں کو دھوکے لگتے ہیں، نبی ان دھوکوں سے محفوظ ہوتا ہے، ولی کو یہ دھوکے لگ سکتے ہیں۔ لہذا ولی کے کشف کا معیار یہ ہے کہ جو چیز اسے کشف میں نظر آئے وہ نبی کے ارشادات کے دائرے کے اندر ہو تو درست ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہے تو نبی کی بات حق ہے اور اسے کشف میں دھوکہ لگا۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات اس میں ولی کے کشف میں یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا صاحب کشف ہو اور اللہ اسے عجائب و غرائبات دکھا دے تو وہ خود مکلف ہے اس کے کرنے کا، یعنی وہ کشف شریعت کے مطابق بھی ہو، صحیح بھی ہو، تو صاحب کشف اس پر عمل کرے، کوئی بھی دوسرا شخص اس پر عمل کرنے کا مکلف نہیں، کیونکہ وہ کشف نبی کا ہے جس پر ساری امت کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کشف ہوتا ہے اور جو وہ ارشاد فرماتے ہیں، ساری امت مکلف ہے اس پر عمل کرنے۔ غیر نبی کو یا ولی کو کشف ہوتا ہے تو کوئی ایک دوسرا بندہ بھی اس پر عمل کرنے کا مکلف نہیں۔ یہ میں ان ساتھیوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کشف والے ساتھیوں کو گھیرے رکھتے ہیں، میری فلاں بات بتا دیں، فلاں، تو بتا دے گا تو کیا ہوگا؟ تمہیں تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر عمل کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم اسے نبی سمجھتے ہو، تو پھر تو ایمان بھی گیا۔ کسی صاحب کشف سے آپ پوچھتے ہیں، وہ بتاتا ہے اس طرح کرو، آپ کریں گے اور اسے صحیح مانتے ہیں تو پھر آپ اس کو نبی مانتے ہیں، تو ایمان بھی گیا، فائدہ کیا ہوا؟ تیسری بات یہ ہے کہ جس سے کشف ہوتا ہے وہ خود بھی اس پر عمل نہ کرے تو دنیاوی نقصان ہوگا، دینی نہیں۔ ایک شخص کو خود کشف ہوتا ہے، اسے یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، وہ کام کرنا شرعاً درست ہے، وہ نہیں کرتا تو شاید دنیاوی نقصان ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پیسے کا نقصان ہو جائے، کوئی اور دنیاوی نقصان ہو جائے، دینی یا اخروی نقصان اس کو نہیں ہوتا۔ تو کشف انعام باری تو ہے، لیکن بہت بڑی آزمائش بھی ہے اور بہت بڑی مصیبت بھی ہے، اور اس میں سمجھنے میں دھوکے لگ سکتے ہیں۔ ہم نے بارہا یہ دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے۔ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا، اسلام آباد میں ہم تھے، تو ایک ساتھی آ گئے، غازی مرجان خان، غالباً عمل نواز بھی وہیں ہوگا۔ تو حضرت نے اسے فرمایا، غالباً وہ دن میرا خیال ہے جو میں رات کا تھا، کہ بھئی مشائخ سے پوچھ کر بتاؤ غازی مرجان کہ میں گھر کب جاؤں گا۔ کافی بیمار تھے اور علاج معالجہ ہو رہا تھا، تو گھر جانا چاہیے، مشائخ سے پوچھ کر مجھے بتاؤ۔ اب غازی مرجان خان نے مراقبہ کر کے جواب دیا، جی کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ اتوار کو گھر پہنچ جائیں گے۔
میں نے بھی یہی سمجھا جو یہ کہہ رہا، اور حضرت جی نے بھی یہی سمجھا کہ اتوار کو گھر چلے جائیں۔ میں اجازت لے کر آ گیا کہ جمعہ یہاں پڑھنا تھا، اور ہفتے کا پروگرام میں نے بنایا کہ شکار پر جائیں گے اور کوئی اڑیال شکار کر کے حضرت جی کے لیے اسلام آباد لے جائیں۔ وہ واقعہ سارا آگے شام کا حضرت کے وصال کا اس میں ارشاد السالکین میں لکھا ہے، اس لمبے واقعے کی طرف میں نہیں جاتا۔ ہوا یہ کہ ہفتے کو حضرت کا وصال ہو گیا، حضرت کو ہم گھر لے گئے، اتوار کی عصر سے پہلے پہلے حضرت دفن ہو چکے تھے۔ اب اس کا کشف بھی صحیح ہو گیا، وہ تو اپنے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے کیا سمجھا تھا؟ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ حضرت صحت مند ہو کر اپنے اس دنیاوی گھر پہنچ جائیں گے۔ جو مشائخ نے فرمایا اس سے مراد یہ تھی کہ آپ اپنے پکے گھر پہنچ جائیں گے۔ تو ایک نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ تو کشف میں اس کی تعبیر کو سمجھنا یا پانا بھی ایک فن ہے۔ کشف ہو سکتا ہے لیکن اس کی تعبیر سمجھنا ایک الگ فن ہے، شعبہ ہے۔ خواب ہر بندہ دیکھ سکتا ہے لیکن ہر بندہ اس کی تعبیر نہیں جانتا۔ تو انعام باری بھی ہے کشف کہ اللہ دل کی آنکھ کھول دے، واقعی بے پناہ انعام ہے اس کا، لیکن ہمیشہ انعامات ہی کے ساتھ خطرات ہوا کرتے ہیں۔ تہی دست فقیروں کو خطرہ کیا ہے؟ نہ چور کا ڈر، نہ ڈاکو کا خطرہ۔ تیسرا سوال ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی حقیقت کیا ہے؟ بڑا مشکل پرچہ ہے بھائی آج کا۔ یہ غالباً آپ بھی روز میرا امتحان لیتے ہیں۔ الا اللہ، ماننے اور جاننے کا فرق ہے۔ ایک شخص مانتا ہے کہ وہ آگے ایک شہر ہے، ایک شخص اس شہر سے ہو کر دیکھ بھال کر آتا ہے۔ جس نے دیکھا بھالا وہ جانتا ہے، جس کو یہ علم ہے کہ آگے شہر ہے وہ مانتا ہے۔ یہ ماننے اور جاننے میں فرق ہوتا ہے۔ علماء ظواہر نے مانا اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، باقی ہر چیز فانی ہے، اس نے پیدا کی، پیدا ہوئی، وہ فنا کر دے گا، فنا ہو جائے گی، جسے باقی رکھنا چاہتا ہے رکھے گا، جسے نہیں رکھنا چاہتا وہ مٹ جاتی ہے۔ یہ سارے علماء مانتے ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے۔ لیکن کسی کو اللہ کا قرب اس قدر نصیب ہو کہ اسے معرفت الہی اس درجے کی ہو جائے کہ وہ جانتا ہو، تو ظاہر ہے جاننے اور ماننے میں فرق تو ہوگا۔ اب جس نے تجلیات باری جس طرح کی اللہ کو منظور ہوا، جتنی اسے استعداد بخشی اس طرح کی دیکھی، عظمت باری سے آشنا ہوگا، تو وہ اس حقیقت تک پہنچ گیا کہ حقیقتاً وجود صرف اللہ کا ہے۔ باقی جتنے ہیں یہ عارضی ہیں، بنانے سے بنے ہیں، قائم رکھنے سے قائم ہیں، جب وہ انہیں چھوڑ دے گا تو یہ مٹ جائیں گے۔ کوئی وجہ باری کے علاوہ ایسا نہیں جو اپنے آپ کو قائم رکھ سکے۔ ایک ذات ہے اللہ کی جو اپنے آپ میں قائم ہے،
کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس کی ذاتی صفت ہے کہ وہ قائم ہے، کسی کی مدد سے قائم نہیں۔ باقی کائنات میں آسمان ہو، عرش ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، زمینیں ہوں، مخلوق ہو، تنکا ہو یا درخت ہو، ہر چیز اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، ورنہ اس کا کوئی ذاتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جملہ فرمایا کہ وجود ایک ہی ہے، وحدت الوجود، جو باقی رہنے والا ہے اور جو باقی ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی نہ ہونے کے برابر۔ مراد تھی وحدت الوجود سے یہ کہ ایک واحد وجود ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، حقیقتاً جو موجود ہے۔ باقی سائے ہیں، خوابیں ہیں۔ جس طرح انسان کی زندگی میں سائے کا سورج نکلا تو سایہ ہے، ڈھلتا گیا سورج ڈوب گیا، سایہ ختم ہو گیا۔ یا خواب ہے، دیکھا نیند ٹوٹی، خواب بھی ختم ہو گیا۔ تو باقی جتنے وجود ہیں وہ اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے۔ اگر وہ اپنی طاقت سلب کر لے تو مٹ جائیں گے۔ تو فرمایا وحدت الوجود کے ایک واحد وجود ہے، باقی سب سائے ہیں، خوابیں ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بات تو حق تھی، لیکن نااہلوں کے آگے چڑھی جب اور نااہلوں تک پہنچی تو انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ ہر وجود ہی اللہ ہے۔ بات کیا تھی، کیا سے کیا ہو گئی کہ ہر وجود ہی اللہ ہے جی، کوئی اللہ سے الگ نہیں، ہر وجود، ہر شے، ہر درخت، ہر پتھر، ہر بندہ، ہر جانور، سب اللہ ہے۔ اب بھلا یہ تو مراد نہیں تھی، لیکن بات اہلوں تک رہتی تو نااہلوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے الٹا مطلب نکال لیا۔ تو اس کی اصلاح فرمائی حضرت مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور انہوں نے فرمایا کہ وحدت الوجود کا لفظ ہی چھوڑ دیا جائے، اس سے عوام کو دھوکہ لگتا ہے، گمراہ ہوتے ہیں۔ تو وحدت الشہود کہا جائے کہ یہ جتنے وجود کائنات میں ہیں یہ ایک بات پہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ باقی ہے، باقی سب کچھ فانی۔ یعنی جتنے وجود آپ کو نظر آتے ہیں، ذرات، پتے، تنکے، گھاس پھوس، انسان، حیوان، کسی کا مطالعہ کریں تو وہ اپنے خالق و مالک کی عظمت پہ گواہ ہے۔ یعنی ہر وجود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو حضرت مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ متبادل پیش فرمایا کہ وحدت الوجود نہ کہا جائے، وحدت الشہود کہا جائے کہ ہر وجود ایک ہی گواہی دیتا ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ یہ اتنی مختصر سی حقیقت ہے ان دونوں جملوں کی۔ اب اگر آپ لائبریریاں دیکھیں تو وہ بڑی بڑی لائبریریاں اتنی بڑی کتابوں سے بھری پڑی ہیں، اور ان جملوں پہ اتنی بحث کی گئی ہے کہ بندے کو کک سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ جتنے پڑھتے جائیں گے اور الجھتے جائیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑی اتنی موٹی جلدیں، کئی جلدوں میں کتابیں لکھی۔ بعض حضرات نے پھر کفر کے فتوے شائع کیے، بعض حضرات نے کہا گناہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنتے رہے۔ بات چھوٹی سی تھی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے تھی جنہیں اللہ نے علوم ظاہری سے بھی مشرف فرمایا اور علوم اور کیفیات قلبی بھی عطا فرمائی۔ یہ جملے ان کے تھے، ان کو سمجھنا ہے اور وہ سمجھتے ہیں۔ عام معمول کے جملے ہیں، ان میں کوئی نہ عیب ہے، نہ گناہ ہے، نہ کوئی عجیب بات ہے، حقائق ہیں، دونوں میں حقیقت ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ قائم بالذات صرف اللہ کا وجود ہے، باقی اس کے قائم رکھنے سے قائم۔
یہ بھی سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہر وجود اپنی ذات میں اللہ کی قدرت پہ گواہ ہے جس کا تجزیہ کر۔ بات تو دونوں سچ ہے اور عام سی بات ہے، لیکن ان کے لیے عام ہے جنہیں اللہ نے بصارت بھی دی، بصیرت بھی دی، علم ظاہر سے بھی نوازا، علوم قلبی بھی عطا فرمائے۔ اب جن کے پاس ایک طرف کا علم ہے، دل روشن نہیں ہے، دماغ روشن ہے، وہ پتہ نہیں پھر کیا کیا اس سے مین میخ نکالتے رہے اور کیا کیا مفاہیم اس کے بناتے رہے اور کیا کیا تشریحیں کرتے، اور جتنی انہوں نے تشریح کی اتنا اور اسے الجھاتے چلے گئے۔ میرے پاس بھی بے شمار لائبریری میں کتابیں پڑھی ہیں جن میں اتنے بڑے کفر کے فتوے ہیں انہی پر، اور کوئی انہی کو حق سمجھتا ہے، وہ اس کے حق میں اتنے دلائل ہیں کہ اتنی بڑی کتاب بن گئی، کوئی اسی کو کفر سمجھتا ہے، اس نے اتنے دلائل دیے، کتاب فضول محنت کرتے رہے، نہ اس کا کچھ حاصل نہ اس کا کچھ حاصل۔ سادہ سے جملے تھے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، شیخ اکبر نے جو فرمایا حق تھا کہ اللہ کا وجود اس کی ذات سے قائم، ایک وجود ہے، وحدت الوجود، ایک واحد وجود ہے، باقی کوئی ایسا وجود نہیں جو اپنی ذات میں خود قائم ہو، وہ اللہ کے قائم رکھنے سے۔ اور جو مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بھی حق ہے کہ ہر وجود کسی کا تجزیہ کر لیں وہ اپنی ذات میں اللہ کی قدرت پہ گواہ ہے، اس کی وحدانیت پہ گواہ ہے، اس کی ابدیت پہ گواہ ہے۔ تو انہوں نے وحدت الشہود کا لفظ دے دیا۔ اگر میں سمجھا سکا ہوں تو بات تو آسان سی ہے، شاید اس کا سمجھنا بھی مشکل ہے، سمجھانا اور بھی مشکل ہے۔ خود سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں اور دوسرے کو سمجھانا پھر اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکا ہوں۔ تو یہ سادہ سی حقیقت ہے، اس کے افسانے جو ہیں وہ بہت طویل، بڑے لمبے اور بڑی بحثیں نکل گئی ہیں۔ اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت پہ قائم رکھے، اپنے نیک بندوں کے ساتھ موت دے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ حشر کرے، آخرت کی شرمندگی سے بچائے، موت کی سختی اور قبر کی تنگی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔